اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود پر اللہ کے عذاب پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ہجر علاقہ میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک ہجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی و ثقافتی مشہور ادارہ یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی ہجر کی تاریخ حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر پہلے العلام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے، جہاں لیمون، سنترا، انگور اور آم کے علاوہ گیہوں اور جو کی بھی خوب کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن العلا شہر سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلہ پر مدائن صالح واقع ہے، جہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اس لیے جو حضرت مدائن صالح جانتے ہیں، وہ پانی جوس وغیرہ جوس العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت نے 1907 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا، جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق یعنی سوریا جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ یہ تاریخی ٹرین بھی بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے گزرے، تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق یاد دلایا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیر گاہ نہیں ہے، بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزہ کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔
اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دہرا کا دہرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اسی طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرتناک بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ اپنے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام نامی بھی 9 جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں بھی، سورہ ہود، سورہ الشعراء، سورہ نمل اور سورہ قمر میں کئی بار آیا ہے۔ سورہ ہجر، سورہ فصلت، سورہ زاریات اور سورہ نجم، سورہ حق اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ درد کا عذاب ملے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اسی طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے سردار نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعہ بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور کہنے لگے، جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، جیسی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل عقید ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔